4G اسکول کی آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت تاریخ اور شہریت۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں شہریت کا سبق نمبر 2 دستور کی تمہید۔ اس سے قبل کے اسباق دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ پلے لسٹ میں تمام آپ کو مضامین کی ویڈیوز دستیاب ہوں گے، انہیں دیکھیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں، اسے شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ سبق کے آخر میں آپ کو سوال جواب کے تعلق سے رہنمائی بھی کی جانے والی ہے۔ بھارت کے آئین سنویدھان یعنی دستور کی تمہید جو ہر کتاب کے شروع کے صفحے پر آپ کو ملتی ہے، اس سے تو آپ واقف ہیں، کئی بچوں کو یہ تمہید یاد بھی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں ہمیں اسی کے نکات کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، جیسے انصاف، آزادی، مساوات، اخوت، سالمیت، ان تمام کے بارے میں ہم نکات کے حساب سے وضاحت کرنے والے ہیں۔ تو اس سبق کو شروع سے آخر تک مکمل سنیے۔ سبق نمبر 2 دستور کی تمہید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ حکومتی امور چلانے کے لیے قوانین واضح کرنے والی دستاویز کو دستور کہا جاتا ہے۔ دستور ساز مجلس نے بھارت کا دستور تشکیل دیا۔ دستور کی وجہ سے عوامی نمائندوں کو قوانین کے مطابق ہی حکومت چلانا ہوتے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ہندوستان کا دستور واضح کیا گیا اور اس دستور کے تحت ہی حکومتی کام کاج کیا جاتا ہے۔ دستور ساز مجلس نے بھارت کا دستور تشکیل دیا ہے۔ دستور ہمارے ملک کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے۔ کسی بھی قسم کی قانون سازی کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کی وضاحت کے بعد ہی اس میں مختصراً انداز میں اس دستور کی تفصیل دی گئی ہے۔ ہم سب بھارت کے شہری ہیں۔ دستور کی تمہید ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس قسم کا ملک درکار ہے۔ اس کی اقتدار، نظریات اور مقاصد وسیع ہے۔ ہمارا دستور ان مقاصد کے حصول کے طریقوں کی وضاحت کرتا ہے۔ دستور کی تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے۔ اس میں بھارت کو مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم تمہید میں شامل اصطلاحوں کا مفہوم سمجھیں گے۔ اصطلاح یعنی کہ اس میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کا ہمیں اب مطلب دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہے مقتدر حکومت۔ بھارت پر کافی عرصے تک انگریزوں نے حکومت کی تھی۔ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بھارت کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہیں۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا، خود مختار۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں بچوں کہ پہلے انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے ملک پر۔ انگریزوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب آزاد ملک کا جو حکومت چلانے کا انتظام تھا وہ تمام جو ہے بھارت کی عوام کے ہاتھ میں آ گیا، اور اسی لیے یہ جو ہے اقتدار رکھنے والے یا خود مختار ملک بن گئے، اور خود مختار ملک جو ہے اپنے لیے دستور اس نے خود تیار کیا ہے۔ ہماری تحریک آزادی کا سب سے اہم مقصد ملک کے لیے خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو خود مختاری کہتے ہیں۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے انہیں اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ملک کے داخلی قوانین تیار کرنے کا اختیار عوام کو اور عوام کے ذریعے منتخب کردہ حکومت کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ خود مختاری یعنی اپنے ملک کے لیے قوانین خود بنانا اور اس پر خود عمل کروانا، اسے کہیں گے ہم خود مختاری۔ دوسری خصوصیت دیکھیے ہمارے دستور نے جو دکھائی ہے وہ ہے سماجوادی۔ سماجواد یعنی ملک، ایسا ملک جہاں غریب اور امیر کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی سماجواد ملک یعنی کہ ایسا ملک ہوگا جہاں پر غریب اور امیر کے درمیان کوئی بھی فاصلہ یا نا اتفاقی یا نا انصافی نہ ہو۔ ملک کی دولت پر سب کا یکساں حق ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ملک کی دولت چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ نمبر 3 غیر مذہبی سیکولر حکومت۔ دستور کی تمہید میں مذہبی غیر جانبداری کو ہمارا مقصد بنایا گیا ہے۔ غیر مذہبی حکومت میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب کو ملک کی سرکاری مذہب نہیں مانا جاتا۔ عوام
کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کئی مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور وہ بہت ہی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یہ دستور سے حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ سرکار کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی جیے۔ دستور کے حساب سے ہمارا ملک جو ہے وہ غیر مذہبی ہے، جسے سیکولر انگلش میں کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مذہبی غیر جانبداری یعنی سیکولرزم کے ذریعے ہم نے سماجی کثیر مذہبیت کے تحفظ کی کوشش کی ہے۔ دستور نے ہمیں مختلف حقوق دیے ہیں جن کا نامناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی آزادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مذہبی تہوار منانے کے دوران ہمیں صفائی اور صحت اور ماحول کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی غیر جانبداری یعنی ہمیں مذہب اپنانے کی آزادی ہے، لیکن پھر بھی جو ہمیں حقوق ملے ہیں ہمیں اس کا نامناسب اور ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی مذہبی تہوار ہوں وہاں ہمیں صفائی اور صحت اور ماحول کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ جو ہمیں دستور نے عطا کیا ہے وہ ہے عوامی حکومت۔ عوامی طرز حکومت میں حکومتی امور اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عوام کی خواہش کے مطابق حکومت پالیسیاں بناتی ہے اور فیصلے لیتی ہے۔ حکومت کو عوام کی فلاح کے لیے اہم معاشی اور سماجی فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو کر ایسے فیصلے لینا ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے متعینہ مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں رائے دہندگان اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ منتخب نمائندے دستور کے ذریعے بنائے ہوئے ایوانوں یعنی پارلیمنٹ، اسمبلی وغیرہ میں کے رکن بنتے ہیں۔ دستور میں بتائے ہوئے عمل کے ذریعے تمام عوام کی جانب سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹنگ کہتے ہیں جسے، متدان کہتے ہیں، تو یہ تمام ہونے کے بعد یہ جو نمائندے انتخاب ہوتے ہیں جو اس میں جیت حاصل کرتے ہیں وہ دستور میں جا کر پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں اور دستور کے ذریعے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے عوام کی جانب سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ عوامی جمہوریہ۔ ہمارے ملک میں عوامی حکومت یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ جمہوریہ طرز حکومت رائج ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں تمام عوامی عہدوں پر عوام کی جانب سے منتخب لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ کوئی بھی عہدہ پشتینی یا موروثی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے ہندوستان کی دستور کی، ہندوستانی سرکار کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے تھے قدیم زمانے میں راجاؤں کا، حکمرانوں کا طرز حکومت تھا۔ اس حکومت میں راجا کا جو بیٹا ہوتا تھا وہی راجا بنتا تھا، وہی حکومت کرتا تھا۔ لیکن جمہوریت یعنی کہ اس میں کسی کو بھی پشتینی عہدہ یعنی موروثی عہدہ نہیں ملتا۔ یعنی ایک کوئی منتری ہے تو اس کا بیٹا جو ہے دوبارہ سے منتری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اگر اسے لیڈر بننا ہے، منتری بننا ہے تو اسے پھر سے الیکشن لڑنا ہوگا۔ الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ جیت حاصل کرتا ہے تو وہ بن سکتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے عوامی جمہوریہ کہا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر، سرپنچ جیسے عہدے عوامی عہدے کہلاتے ہیں۔ ان عہدوں پر مخصوص شرائط پوری کرنے والے بھارت کے شہریوں کو ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ شاہی طرز حکومت میں یہ عہدے موریثی ہوتے تھے، یعنی خاندان کی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے تھے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جیسے قدیم زمانے میں راجاؤں کے بیٹے ان کی جو وارث ہوتے تھے وہی حکومت کرتے تھے، لیکن اس طرز حکومت میں اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ عہدہ جو ہے عوامی ہوتا ہے۔ عوام کا کوئی بھی شخص جو ان کے الیکشنز کے لیے شرائط پر پورا اترتا ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور جیت حاصل کرنے کے بعد اس عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو اس پر کرنا ہے بحث۔ میرا خاندان، اس عنوان پر ماریا نے جو لکھا ہے اسے پڑھیے، غور سے آپ کو سننا ہے۔ جمہوریت کے معنی صرف انتخابات نہیں ہوتے۔ میرے والدین گھر کے سارے کام مل جل کر کرتے ہیں۔ ان کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہم آپس میں ممکنہ حد تک بغیر لڑائی جھگڑے کے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر کبھی لڑیں بھی تو فوراً ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں دادا دادی سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے۔ فرقان کو زراعت کے مطالعے میں تحقیق کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ سب کو پسند آیا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماریا کے گھر میں جمہوری طریقہ رائج ہے؟ اس حصے میں جمہوریت کی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ یہاں دیکھیے ہر ایک کو اپنے اظہار خیال کی آزادی ہے، یعنی کون کیا کر سکتا ہے۔ فرقان کو زراعت میں دلچسپی ہے تو یعنی وہ اپنے حساب سے اپنا پیشہ بھی منتخب کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں دستور کی جمہوری طرز حکومت کے بہت سارے خصوصیت موجود ہیں۔
دستور کی تمہید کے ذریعے بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی، مساوات جیسی قدروں اور ان کے قدروں کے مطابق عمل کرنے، قانون سازی کرنے کے ذریعے ان قدروں پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ ہمیں دستور کے تحت کون سی قدریں دستیاب ہوئی ہیں، کون سی قدریں ملی ہیں۔ آئیے ہم ان قدروں کا مفہوم سمجھیں۔ سب سے پہلا ہے انصاف۔ ناانصافی کو دور کرتے ہوئے تمام شہریوں کو اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرنا یعنی انصاف۔ تمام لوگوں کی فلاح کے مد نظر منصوبہ بندی کرنا یعنی انصاف قائم کرنا۔ دستور کی تمہید میں ہی انصاف کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ الف، سماجی انصاف۔ لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کریں، سب کا مقام انسانیت کے ناطے یکساں ہے۔ یہ ہے سماجی انصاف، یعنی کسی کو بھی مقام پیدائش کی بنیاد پر یا علاقہ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جا سکتی۔ یہ انصاف کی ایک شاخ ہے۔ بے ہے معاشی انصاف۔ بھوک، تغذیہ کی کمی، فاقہ کشی، غریبی، مفلسی کی دین ہوتی ہے۔ غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے دستور نے ہر شہری کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر یہ حق دیا ہے۔ اسے معاشی انصاف کہیں گے، یعنی ہر کوئی انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنی کفالت کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی روزگار حاصل کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جیم، سیاسی انصاف۔ حکومتی امور میں شریک ہونے کا ہر شہری کو یکساں حق حاصل ہے، اس لیے ہم نے بالغ رائے دہی کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس کے مطابق 18 اور اس سے زیادہ سال کی عمر والے ہر شہری کو رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ ووٹ دینے کے حق کو رائے دہی کہا جاتا ہے۔ متدان کا حق جسے کہیں گے ہم، تو یہ متدان کا حق، یہ ووٹ کا حق ہمیں دستور سے حاصل ہوتا ہے۔ آزادی، اب دوسرا نقطہ ہے اس کا، آزادی۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی۔ دستور میں شہریوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آزادی کی وجہ سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ اظہار خیال کی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر شخص اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ خیالات اور نظریات کے تبادلے لین دین کی وجہ سے اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کو جمہوریت، ہم کو دستور اس قسم کی آزادی فراہم کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دوسرے کے خیالات کو سننا بھی ہماری آزادی ہی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سامنے والا آپ کو کچھ بات کہہ رہا ہے، اگر آپ اسے اتفاق نہ بھی رکھے تو اس کے نظریات کو سننا یہ آپ کا آزادی کے تحت ہی آئے گا، لیکن آپ جو ہے اس کے خلاف اپنے نظریات کے تبادلے کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اور اسی عمل کی وجہ سے جو ہے آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی آزادی کے تحت شہریوں کو اپنے عقیدے، عبادت اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے تہوار منانے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ مذہبی آزادی ہر شہری کو یہ آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کرے، ان کی عبادت گاہیں بنائے اور وہ جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں، مساوات۔ دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ مذہب، ذات، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی۔ دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہوئے کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ اب مواقع کی مساوات کسے کہیں گے؟ جیسے کہ دیکھیے، اگر کسی کو انٹرویو چالو ہے تو اس انٹرویو کے لیے تمام لوگوں کو آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، یہ مواقع کی مساوات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جان پہچان والے کو ہی نوکری دی جائے، تو اس لیے اسے کہتے ہیں مواقع کی مساوات۔ ہر شہری کو، ہر ہندوستانی کو ترقی کے یکساں مواقع دیے جانا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دستور نے ہمیں سہولت دی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دستور کی تمہید میں ایک انوکھے اصول کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اصول اخوت کے لیے ماحول سازی اور فرد کی عظمتی برقراری کی ضمانت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اخوت یعنی بھائی چارہ کیا ہے۔ دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دے دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی،
کتنی ہی قانون سازی کی جائے، جب تک بھارت کے عوام میں اخوت یعنی کہ آپسی بھائی چارہ نہیں ہوگا، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اخوت کے لیے ماحول سازی کو دستور کی تمہید کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس ہے۔ اخوت آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور لوگوں کے ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں اسی احساس کے ساتھ غور و فکر کرنا سکھاتی ہے۔ یعنی کہ اخوت میں انسان کو انسان کے ساتھ کس طریقے سے اپنائیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل اور مشکلات کے بارے میں کس طریقے سے غور و فکر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اخوت یعنی بھائی چارے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اخوت فرد کی عظمت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ فرد کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص انسان کی حیثیت سے وقار اور عزت رکھتا ہے۔ اس کا یہ وقار اس کی ذات، مذہب، نسل، جنس اور زبان کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے دوسروں جیسی عزت اور وقار چاہتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کی ویسی ہی عزت کرنی چاہیے، تب ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کرے اور اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا، تب ہی فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ ایسے ماحول میں اخوت کا فروغ ہوگا اور انصاف و مساوات کی قدروں پر مبنی نئے سماج کی تشکیل کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہمیں بھارت کے دستور کی تمہید سے ہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ دستور کی تمہید کا خاتمہ اس بیان پر ہوتا ہے کہ بھارت کے عوام اس دستور کو اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، ہم نے آپ کو دستور کی تمہید پڑھ کر بھی سنائیے، اسے غور سے سنیے۔ یقیناً تقریباً بچوں کو یہ دستور کی تمہید یاد ہوگی۔ اگر جنہیں یاد نہیں ہے تو آپ اسے یاد کر لیجئے اور اسے نظم میں روزانہ آپ پڑھ کر سنائیے۔ ہر درسی کتاب کے ابتدا میں آپ کو ایسا ایک صفحہ دکھائی دے گا جس میں لکھا ہوتا ہے بھارت کا آئین، یہی ہے دستور کی تمہید۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ بھارت کا آئین۔ تمہید۔ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کرے انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی، خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت کی مساوات بے اعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دے جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد و سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین ذریعہ حاضہ اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے دستور کی تمہید۔